ریلیشنشپس میں سیکیورٹی کی خواہش لازمی طور پر غم اور خوف کو جنم دیتی ہے۔ یہ تحفظ کی تلاش در حقیقت عدم تحفظ کو دعوت دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے کسی رشتے میں حقیقی تحفظ، ریئل سیکیورٹی پائی ہے؟ ہم میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں محبت کی جائے اور ہم محبت کریں، لیکن کیا محبت ممکن ہے جب ہر شخص اپنی الگ راہ اور اپنی حفاظت کی جستجو میں لگا ہو؟ ہم محبت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم محبت کرنا جانتے ہی نہیں۔ محبت کیا ہے؟ یہ لفظ اس قدر بوجھل اور آلودہ ہو چکا ہے کہ میں اسے استعمال کرنے سے بھی کتراتا ہوں۔ ہر کوئی محبت کے بارے میں بات کرتا ہے، ہر رسالہ، ہر اخبار، ہر مبلغ محبت کا درس دیتا ہے۔ میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، مجھے یہ کتاب پسند ہے، مجھے یہ پہاڑ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے خوشی سے محبت ہے، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، میں خدا سے محبت کرتا ہوں۔ کیا محبت ایک تصور ہے؟ اگر ایسا ہے تو اسے پروان چڑھایا جا سکتا ہے، پالا جا سکتا ہے، سنوارا جا سکتا ہے اور جیسا چاہیں موڑا جا سکتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ آپ اپنے ذہن کی تخلیق سے محبت کرتے ہیں، ایک ایسا تصور جو آپ کے خیالات میں پاکیزگی اور وقار کے سانچے میں ڈھالا ہوا ہے۔ تو میں خدا سے محبت کرتا ہوں، یہ کہنا کیا سراسر بے معنی ہے؟ جب آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو آپ دراصل اپنی ہی تخلیق کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ محبت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس انسانی جذبے کو جسے محبت کہتے ہیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم تجریدات میں بھاگ جاتے ہیں۔ محبت شاید انسان کے تمام مسائل، مشکلات اور تکالیف کا حتمی حل ہو، تو پھر ہم محبت کو کیسے جانیں؟ کیا اسے صرف بیان کرنے سے؟ چرچ نے اسے ایک طرح سے بیان کیا، معاشرے نے اسے دوسرے انداز سے، اور پھر محبت کے بارے میں بے شمار مفروضے اور تحریفات موجود ہیں۔ کیا محبت کا مطلب کسی سے بے پناہ عقیدت، کسی کے ساتھ جسمانی تعلق، جذباتی تبادلہ یا صحبت ہے؟ یہی محبت کا معیار رہا ہے، یہی سانچہ ہے، یہی ڈھانچہ ہے، یہی سٹرکچر ہے، اور یہ اس قدر ذاتی، حصی اور محدود ہو چکا ہے کہ مذاہب نے اعلان کر دیا کہ محبت اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ انہوں نے اس محبت کو، جسے وہ انسانی محبت کہتے ہیں، دیکھا کہ اس میں خوشی، مقابلہ، حسد، ملکیت کی خواہش، قابو پانے کا جذبہ اور دوسروں کے خیالات میں مداخلت شامل ہے۔ اور اس تمام پیچیدگی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ایک اور قسم کی محبت ہونی چاہیے، ایک الہی محبت، خوبصورت، غیر متاثر اور پاکیزہ۔ دنیا بھر میں نام نہاد مقدس افراد یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ عورت کو دیکھنا ہی گناہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ جنسی تعلقات میں ملوث ہیں تو آپ خدا کے قریب نہیں جا سکتے، اور اس لیے وہ اسے مسترد کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود اندر سے اسی میں الجھے ہوتے ہیں۔ لیکن جنسیت کا انکار کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنی زبانیں کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ وہ زمین کی پوری خوبصورتی کو مسترد کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دلوں اور ذہنوں کو بھوکا رکھا ہوا ہے، وہ انسانیت سے خالی، خشک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے خوبصورتی کو جلا وطن کر دیا ہے، کیونکہ خوبصورتی کو عورت سے جوڑا جاتا ہے۔ کیا محبت کو مقدس اور غیر مقدس، انسانی اور الہی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا محبت بس محبت ہے؟ کیا محبت ایک شخص کے لیے ہو سکتی ہے اور دوسروں کے لیے نہیں؟ جب میں کہتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا؟ کیا محبت ذاتی ہوتی ہے یا غیر ذاتی، اخلاقی یا غیر اخلاقی، خاندانی یا غیر خاندانی؟ اگر آپ پوری انسانیت سے محبت کرتے ہیں تو کیا آپ کسی خاص فرد سے بھی محبت کر سکتے ہیں؟ کیا محبت محض جذبہ ہے؟ کیا محبت خواہش ہے؟ کیا محبت لذت ہے؟ یہ تمام سوالات ظاہر کرتے ہیں کہ محبت کے بارے میں ہمارے ذہن میں خیالات موجود ہیں، خیالات کہ محبت کیا ہونی چاہیے یا کیا نہیں ہونی چاہیے، ایک طرز یا ضابطہ جو اس ثقافت نے بنایا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ محبت کے سوال میں جانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو صدیوں کے بوجھ سے آزاد کرنا ہوگا، اور تمام نظریات اور آئیڈیلز کو ایک طرف رکھنا ہوگا کہ محبت کیا ہونی چاہیے یا کیا نہیں ہونی چاہیے۔ کسی چیز کو کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے میں تقسیم کرنا زندگی کے ساتھ سب سے بڑا فراڈ ہے۔ اب میں یہ کیسے جان سکوں گا کہ یہ شعلہ جسے ہم محبت کہتے ہیں در حقیقت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اسے دوسرے کے لیے کیسے ظاہر کیا جائے، بلکہ یہ اپنے اندر کیا معنی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے میں چرچ، سماج، اپنے والدین، دوستوں، ہر انسان اور ہر کتاب کی باتوں کو مسترد کروں گا، کیونکہ میں خود یہ جاننا چاہتا ہوں کہ محبت کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پوری انسانیت کو گھیرے ہوئے ہے۔
محبت کو بیان کرنے کے ہزاروں طریقے موجود ہیں اور میں خود کسی نہ کسی سانچے میں جکڑا ہوا ہوں جو اس لمحے میری خواہش یا لطف سے جڑا ہوا ہے۔ تو کیا محبت کو سمجھنے کے لیے مجھے پہلے اپنے رجحانات اور تعصبات سے آزاد ہونا چاہیے؟ میں اپنے ہی جذبات کی کشمکش میں مبتلا ہوں، اپنی خواہشات کے دھاروں سے ٹوٹا ہوا ہوں۔ تو میں خود سے کہتا ہوں، پہلے اپنی الجھن کو صاف کرو، شاید تم محبت کو اس کے ذریعے سمجھ سکو جو محبت نہیں ہے۔ حکومت کہتی ہے اپنے ملک کی محبت میں جا کر قتل کرو، کیا یہ محبت ہے؟ مذہب کہتا ہے خدا کی محبت کے لیے جنس کو ترک کر دو، کیا یہ محبت ہے؟ کیا محبت خواہش ہے؟ فوراً نہیں مت کہیے، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر کے لیے محبت یہی ہے، خواہش کے ساتھ لطف، وہ لطف جو حواس کے ذریعے جنسی تعلق اور اس کی تکمیل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ میں جنس کے خلاف نہیں، لیکن دیکھو اس میں کیا شامل ہے۔ جو جنس آپ کو لمحاتی طور پر دیتی ہے وہ آپ کا اپنے آپ کو مکمل طور پر بھلا دینا ہے، پھر آپ دوبارہ اپنے انتشار کے ساتھ لوٹ آتے ہیں۔ اسی لیے آپ بار بار اس حالت کو دہرانا چاہتے ہیں جس میں کوئی فکر، کوئی مسئلہ، کوئی خود موجود نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اس محبت میں جنسی لذت شامل ہے، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی کے ہونے کا سکون اور کھانے پکانے کی سہولت۔ آپ اس پر انحصار کرتے ہیں، وہ آپ کو اپنا جسم، اپنے جذبات، اپنی حمایت اور تحفظ کا احساس دیتی ہے۔ پھر اگر وہ آپ سے دور ہو جائے، بور ہو جائے یا کسی اور کے ساتھ چلی جائے تو آپ کی پوری جذباتی حالت بگڑ جاتی ہے، اور یہ خلل جو آپ کو پسند نہیں، اسے آپ حسد کہتے ہیں۔ یہ حسد درد، بے چینی، نفرت اور تشدد کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ تو حقیقت میں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک تم میری ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی تم میری نہیں رہتی میں تم سے نفرت کرنے لگتا ہوں۔ جب تک تم میری تمام ضروریات جنسی اور دیگر کو پورا کرتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی تم وہ فراہم کرنا بند کرتی ہو میں تمہیں ناپسند کرنے لگتا ہوں۔ تو آپ کے درمیان مخالفت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور جب آپ دوسرے کو خود سے الگ محسوس کرتے ہیں تو محبت موجود نہیں رہتی۔ لیکن اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں رہ سکیں جہاں سوچ، تھاٹس ان تمام متضاد کیفیات کو پیدا نہ کرے، ان لامتناہی جھگڑوں کو جنم نہ دے، تو شاید آپ جان سکیں کہ محبت کیا ہے۔ تب آپ مکمل طور پر آزاد ہیں، اور وہ بھی آزاد ہیں۔ جب آپ اپنی تمام خواہشوں کے لیے اس پر انحصار کرتے ہیں تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ محبت کے لیے آزادی ضروری ہے، نہ صرف دوسرے شخص سے بلکہ اپنے آپ سے بھی۔ یہ دوسرے کے ساتھ، دی ادر کے ساتھ تعلق، کسی دوسرے کے ذریعے نفسیاتی غذا لینا، کسی پر انحصار کرنا، یہ سب ہمیشہ بے چینی، خوف، حسد اور جرم کو جنم دیتا ہے، اور جب تک خوف موجود ہے محبت نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسا ذہن جو غم میں ڈوبا ہوا ہو کبھی محبت کو نہیں جان سکتا۔ جذباتیت اور حساسیت کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے محبت لطف اور خواہش کی بات نہیں ہے۔ محبت سوچ کی پیداوار نہیں ہے، کیونکہ سوچ ماضی ہے۔ سوچ محبت کو پیدا نہیں کر سکتی، نہ اسے پروان چڑھا سکتی ہے۔ محبت حسد میں قید نہیں ہوتی، کیونکہ حسد ماضی سے جڑا ہوتا ہے۔ محبت ہمیشہ فعال موجودہ لمحے میں ہوتی ہے۔ یہ نہ میں محبت کروں گا ہے، نہ میں نے محبت کی تھی میں ہے۔ اگر آپ محبت کو جانتے ہیں تو آپ کسی کی پیروی نہیں کریں گے۔ محبت اطاعت گزار نہیں ہوتی۔ جب آپ محبت کرتے ہیں تو نہ احترام ہوتا ہے، نہ بے احترامی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی سے واقعی محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی محبت جس میں نہ نفرت ہو، نہ حسد، نہ غصہ، نہ اس بات کی خواہش کہ وہ کیا کرے یا کیا سوچے، نہ الزام تراشی، نہ موازنہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ محبت کیا ہے؟ جہاں محبت ہوتی ہے کیا وہاں موازنہ ہو سکتا ہے؟ جب آپ کسی سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے پورے ذہن، جسم اور وجود کے ساتھ، کیا وہاں موازنہ ممکن بھی ہے؟ جب آپ خود کو مکمل طور پر اس محبت کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہاں دوسرا، دی ادر نہیں رہتا۔ کیا محبت ذمہ داری اور فرض کا حصہ ہوتی ہے؟ اور کیا محبت ان الفاظ کو استعمال کرتی ہے؟ جب آپ کچھ فرض کے تحت کرتے ہیں، ذمہ داری کے تحت کرتے ہیں، تو کیا اس میں محبت ہو سکتی ہے؟ فرض میں محبت نہیں ہوتی۔ یہ فرض کا ڈھانچہ جس میں انسان قید ہے اسے تباہ کر رہا ہے۔ جب تک آپ کسی چیز کو اس لیے کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا فرض ہے، آپ اس سے محبت نہیں کرتے جو آپ کر رہے ہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نہ فرض ہوتا ہے، نہ ذمہ داری۔
ज़्यादा तर वालिदैन बदकिस्मती से ये समझते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए ज़िम्मेदार हैं, और उनकी ये ज़िम्मेदारी इस बात की शक्ल इख्तियार करती है कि वो बच्चों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उन्हें क्या बनना चाहिए क्या नहीं। वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे समाज में एक महफूज मकाम हासिल करें। वो जिसे ज़िम्मेदारी कहते हैं वो उस इज़्ज़तदारी का हिस्सा है जिसकी वो इबादत करते हैं, लेकिन जहाँ इज़्ज़तदारी हो वहाँ कोई हकीकी तरतीब या नज़्म नहीं होता। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके बच्चे एक मिसाली मुतवस्सित तबके का हिस्सा बन जाएं। जब वो अपने बच्चों को समाज के सांचे में फ़िट करने की तैयारी करते हैं तो वो जंग, तज़ाद और सफ़ाकियत को कायम रखते हैं। क्या आप इसे देखभाल और मोहब्बत कहते हैं? हकीकी देखभाल वो है जो आप एक दरख्त या पौधे के लिए करते हैं। उसे पानी देना, उसकी ज़रूरियात को समझना, उसके लिए बेहतरीन मिट्टी चुनना, नरमी और मोहब्बत के साथ उसकी देखभाल करना। लेकिन जब आप अपने बच्चों को समाज के सांचे में फ़िट होने के लिए तैयार करते हैं तो आप उन्हें मौत के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगर आप वाकई अपने बच्चों से मोहब्बत करते तो दुनिया में जंग ना होती। जब आप किसी ऐसे शख्स को खो देते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं तो आप आंसू बहाते हैं, लेकिन ये आंसू किसके लिए हैं? क्या ये आंसू आपके अपने लिए हैं या उसके लिए जो दुनिया से रुखसत हो चुका है? क्या आप अपने लिए रो रहे हैं या किसी और के लिए? क्या आपने कभी वाकई किसी और के लिए रोया है? क्या आपने कभी अपने उस बेटे के लिए आंसू बहाए जो मैदान जंग में मारा गया? आपने आंसू बहाए होंगे, लेकिन क्या वो आंसू खुद तरसी के हैं या इसलिए कि एक इंसान मारा गया? अगर आपके आंसू खुद तरसी से भरे हैं तो इनका मतलब कोई नहीं, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर आप इसलिए रो रहे हैं कि जिस पर आपने अपनी मोहब्बत और जज्बात का सरमाया लगाया था वो चला गया, तो ये मोहब्बत नहीं थी। जब आप अपने उस भाई के लिए रोते हैं जो दुनिया से रुखसत हो चुका है तो उसके लिए रोएं, ना कि अपने लिए। अपने लिए रोना आसान है क्योंकि वो शख्स अब नहीं रहा। ज़ाहिर में ऐसा लगता है कि आपका दिल छुआ गया है, लेकिन ये इसलिए नहीं बल्कि अपनी ज़ात पर तरस खाने की वजह से है। और ख़ुद तरसी आपको सख्त दिल बना देती है, आपको अपने अंदर बंद कर देती है, आपको मदहम और बेहिस कर देती है। जब आप अपने लिए रोते हैं इसलिए कि आप तन्हा हैं या आपको छोड़ दिया गया है या आपकी ताकत ख़त्म हो चुकी है, ये मोहब्बत नहीं है। आप अपनी किस्मत और अपने माहौल की शिकायत करते हैं, हमेशा आपकी आंखों में आंसू। अगर आप इस बात को समझ जाएं, इससे बराह रास्त जुड़ जाएं, जैसे आप किसी दरख्त या सतून या हाथ को छूते हैं, तो आप देखेंगे कि गम इंसान की अपनी पैदा करदा चीज़ है। गम थॉट से पैदा होता है, गम वक्त का नतीजा है। मेरे भाई 3 साल पहले थे, अब वो नहीं रहे। अब मैं तन्हा हूँ, दिल दुख रहा है, कोई नहीं जिससे मैं सुकून या रफ़ाक़त हासिल कर सकूँ। ये ख़याल आंखों में आंसू लाता है। अगर आप अपने अंदर ये सब कुछ देखें तो आप मुकम्मल तौर पर और एक नज़र में देख सकते हैं। तहलील करने के लिए वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं। आप एक लम्हे में मैं कहलाने वाली इस छोटी सी चीज़ को, पूरी साख्त और फितरत को देख सकते हैं। मेरे आंसू, मेरा ख़ानदान, मेरा मुल्क, मेरा अक़ीदा, मेरा मज़हब, ये तमाम बदसूरती आपके अंदर है। जब आप इसे दिल से देखते हैं, जहन से नहीं, जब आप इसे दिल की गहराई से देखते हैं तो आपके पास वो कुंजी आ जाती है जो गम का ख़ात्मा कर सकती है। गम और मोहब्बत एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन ईसाई दुनिया ने दुख को मिसाली बना दिया है, उसे सलीब पर चढ़ा दिया और उसकी इबादत की है, ये जाहिर करते हुए कि दुख से फरार सिर्फ एक ख़ास दरवाज़े से मुमकिन है। और यही एक इस्तिहसाली मजहबी माशरे की पूरी साख्त है। जब आप मोहब्बत के बारे में सवाल करते हैं तो आप शायद जवाब देखने से खौफजदा हो सकते हैं। ये जवाब आपकी ज़िंदगी में इनकलाब का बायस बन सकता है, ये आपके ख़ानदान को तोड़ सकता है। आपको ये मालूम पड़ सकता है कि आप अपनी बीवी, शोहर, बच्चों से मोहब्बत नहीं करते। क्या आप वाकई करते हैं? आपको वो घर तोड़ना पड़ सकता है जो आपने अपने लिए बनाया था। आप शायद कभी दोबारा मंदिर न जा सकें, लेकिन अगर आप फिर भी मोहब्बत का मतलब जानना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि खौफ मोहब्बत नहीं है, इन्हिसार मोहब्बत नहीं है, हसद मोहब्बत नहीं है, मिल्कियत और कंट्रोल करने की ख्वाहिश मोहब्बत नहीं है, ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ मोहब्बत नहीं है, ख़ुद तरहमी मोहब्बत नहीं है, और ये अज़ियत कि आपसे मोहब्बत नहीं की जा रही मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नफ़रत का उलट भी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आजिज़ी खुद पसंदी का उलट नहीं होती। लिहाजा अगर आप इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर सकें, ना कि जबर के ज़रिए बल्कि इन्हें धो डालें जैसे बारिश कई दिनों की गर्द को पत्ते से धो डालती है, तब शायद
آپ اس عجیب و غریب پھول کو پالیں جس کی انسان ہمیشہ خواہش کرتا رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس محبت نہیں ہے، نہ صرف چند قطرے بلکہ بھرپور محبت، اگر آپ اس سے لبریز نہیں ہیں تو دنیا تباہی کی طرف جائے گی۔ آپ عقلی طور پر جانتے ہیں کہ انسانیت کا اتحاد ضروری ہے اور محبت ہی واحد راستہ ہے، لیکن آپ کو محبت کرنا کون سکھائے گا؟ کیا کوئی اتھارٹی، کوئی طریقہ، کوئی نظام آپ کو محبت کرنا سکھائے گا؟ اگر کوئی آپ کو محبت کرنا سکھانے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محبت نہیں ہے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں میں محبت کی مشق کروں گا، میں ہر روز بیٹھ کر محبت کے بارے میں سوچوں گا، میں خود کو نرم دل اور مہربان بننے پر مجبور کروں گا اور دوسروں کی طرف توجہ دوں گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود کو محبت کرنے کی تربیت دے سکتے ہیں، محبت کرنے کی مرضی پر عمل کر سکتے ہیں؟ جب آپ محبت کے لیے نظم و ضبط اور مرضی کا استعمال کرتے ہیں تو محبت کھڑکی سے باہر چلی جاتی ہے۔ محبت کی کسی مخصوص مشق یا نظام کو اپنانے سے آپ شاید بہت ہوشیار، زیادہ مہربان یا غیر تشدد نظر آئیں، لیکن اس کا محبت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بکھری ہوئی بنجر دنیا میں محبت موجود نہیں، کیونکہ خواہش اور لذت سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن محبت کے بغیر آپ کی روزمرہ زندگی بے معنی ہے، اور محبت تب تک ممکن نہیں جب تک کہ خوبصورتی نہ ہو۔ خوبصورتی وہ نہیں جو آپ دیکھتے ہیں، نہ کوئی خوبصورت درخت، نہ کوئی خوبصورت تصویر، نہ عمارت، نہ عورت۔ خوبصورتی تب ہی موجود ہوتی ہے جب آپ کا دل اور دماغ محبت کو جانے۔ محبت اور خوبصورتی کے بغیر کوئی فضیلت نہیں ہوتی، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ چاہے آپ کچھ بھی کریں، چاہے معاشرے کو بہتر کریں، چاہے غریبوں کو کھانے کھلائیں، آپ صرف مزید انتشار پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ محبت کے بغیر صرف بدصورتی اور ذہن و دل میں غربت رہتی ہے۔ لیکن جب محبت اور خوبصورتی موجود ہو تو جو بھی آپ کرتے ہیں وہ درست ہوتا ہے، ہر کام اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ اگر محبت کرنا جانتے ہیں تو پھر آپ جو چاہے کریں، کیونکہ محبت باقی تمام مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دماغ محبت کو پا سکتا ہے؟ بغیر کسی نظم و ضبط، بغیر سوچ، بغیر جبر، بغیر کسی کتاب، استاد یا رہنما کے؟ کیا محبت ایسی آ سکتی ہے جیسے کوئی دلکش غروب آفتاب اچانک دکھائی دے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز جو بالکل ضروری ہے وہ ہے ایسا جذبہ جو بغیر کسی مقصد کے ہو، ایسا جذبہ جو کسی وابستگی یا تعلق کا نتیجہ نہ ہو، ایسا جذبہ جو خواہش یا ہوس نہ ہو۔ ایک انسان جو جذبے کو نہیں جانتا وہ کبھی محبت کو نہیں جان سکتا، کیونکہ محبت تب ہی وجود میں آتی ہے جب مکمل خود سپردگی ہو۔ ایک ایسا دماغ جو محبت کی تلاش میں ہے وہ جذباتی دماغ نہیں ہے۔ محبت کو تلاش کیے بغیر اس سے ٹکرا جانا ہی محبت کو پانے کا واحد طریقہ ہے۔ ایسا محبت کو جاننا جو کسی کوشش یا تجربے کا نتیجہ نہ ہو، ایسی محبت وقت کی قید میں نہیں ہوتی۔ یہ محبت ذاتی بھی ہے اور غیر ذاتی بھی، یہ ایک کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے بھی۔ یہ محبت ایک ایسے پھول کی مانند ہے جس میں خوشبو ہے، آپ اسے محسوس کریں یا اس کے پاس سے گزر جائیں، وہ اپنی خوشبو سب کے لیے پھیلا رہا ہے۔ یہ پھول سب کے لیے ہے، اور اس کے لیے بھی جو وقت نکال کر اس خوشبو کو گہرائی سے محسوس کرے اور خوشی کے ساتھ اسے دیکھے، چاہے کوئی باغ کے بہت قریب ہو یا بہت دور، اس کے لیے یکساں ہے، کیونکہ وہ خوشبو سے بھرا ہوا ہے اور اپنی خوشبو سب کے ساتھ بانٹ رہا ہے۔ محبت کچھ ایسا ہے جو نیا، تازہ اور زندہ ہے۔ اس کا نہ کوئی کل ہے نہ آج، یہ سوچ کے انتشار سے ماورا ہے۔ یہ صرف معصوم ذہن ہی ہے جو جانتا ہے کہ محبت کیا ہے، اور معصوم ذہن ایک ایسی دنیا میں رہ سکتا ہے جو خود معصوم نہیں۔ اس غیر معمولی شے کو پانے کے لیے جس کی تلاش انسان نے قربانیوں، عبادت، تعلقات، جنس اور ہر طرح کی خوشی اور درد کے ذریعے کی ہے، یہ ضروری ہے کہ سوچ خود کو سمجھ لے اور فطری طور پر ختم ہو جائے۔ تب محبت کا کوئی مخالف نہیں رہتا، تب محبت میں کوئی تضاد نہیں رہتا۔ آپ پوچھیں گے اگر میں ایسی محبت پاؤں تو میری بیوی، میرے بچے، میرا خاندان، اس کا کیا ہوگا؟ انہیں تو سیکیورٹی چاہیے۔ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی سوچ کے میدان سے باہر نہیں نکلے، شعور کے دائرے سے آگے نہیں بڑھے۔ لیکن ایک بار اگر آپ اس دائرے سے باہر نکل جائیں تو آپ کبھی ایسا سوال نہ کر پائیں، کیونکہ تب آپ جانیں گے کہ محبت کیا ہے۔ ایک ایسی محبت جس میں نہ کوئی سوچ ہے نہ کوئی وقت۔ آپ شاید یہ سب کچھ سن کر مسحور ہو جائیں یا اس کی گہرائی سے متاثر ہوں، لیکن اصل میں سوچ اور وقت سے آگے جانا، جو کہ غم سے آگے جانا بھی ہے، یہ شعور حاصل کرنا ہے کہ ایک مختلف جہت موجود ہے جسے محبت کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس غیر معمولی سرچشمے تک کیسے پہنچا جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے تو آپ کچھ نہیں کرتے۔
बिल्कुल कुछ नहीं। तब अंदरूनी तौर पर आप मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप ना कुछ तलाश कर रहे हैं, ना कुछ चाह रहे हैं, ना किसी चीज़ का पीछा कर रहे हैं। कोई मरकज़ बाकी नहीं रहता। तब मोहब्बत मौजूद होती है।